موت ہی وہ سبب اور ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اہل ایمان اللہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت ایک ایسا پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ وہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات گرامی، عام انسان موت سے گھبراتا ہے، لیکن صاحب ایمان موت کو صرف جدائی نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ ایمان والے کے لیے موت ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ یہ موت ہی وہ سبب اور ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اہل ایمان اللہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا۔ موت کو موت تحفہ اس لیے کہا گیا ہے کہ موت کی وجہ سے ہی انسان دنیا کی مشقتوں سے نجات پاتا ہے، اور موت کی وجہ سے گناہوں کے بوجھ سے انسان کی خلاصی جان چھوٹ جاتی ہے، اور موت ہی وہ تحفہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے قرب کا ذریعہ انسان کے لیے بنتا ہے۔ اس لیے موت کو تحفہ کہا گیا۔ صاحب سنن ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہوں، اور گناہوں کے کفارہ کے لیے میں مرض کو پسند کرتا ہوں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت ایک ایسا پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے صاحب ایمان کہ جس کی موت اس کے خالق حقیقی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان زندگی ایسی گزارے کہ اس کی موت اس کے لیے تحفہ بن جائے، اس کی موت اس کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے، اس کی موت اس کے لیے ایک تحفے کے طور پر اس کے پیش آئے۔ اور اہل ایمان کو چاہیے کہ زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ قبر بھی اس کے لیے تحفہ بن کر پیش ہو کہ اے انسان، میں تو تیرا انتظار کر رہی تھی، اب تو آیا ہے تو میرے سلوک کو دیکھ۔ انسان کی زندگی، اہل ایمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ آخرت اس کا انتظار کر رہی ہو، فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہوں، اللہ اس کی ملاقات کے مشتاق ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے فرمایا گیا کہ اہل ایمان جو ہے وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت تو ان کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ رونے لگی۔ آپ نے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بلال، ہماری جدائی کا وقت آ رہا ہے، تم جا رہے ہو، ہمارے اوپر ایک مشقت والا دن اور ایک بھاری دن اور ایک آزمائش والی گھڑی آنے والی ہے، مصیبت والی گھڑی آنے والی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، یہ بھاری دن نہیں ہے، یہ مشقت والا دن نہیں ہے، یہ آزمائش والا دن نہیں ہے، بلکہ آج تو بلال کے لیے خوشی کا دن ہے کہ میری موت آئے گی اور اس دنیا کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی، میری موت آئے گی، گناہوں سے خلاصی مل جائے گی، موت آئے گی تو میں موت آنے کے بعد قبر میرا استقبال کرے گی اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروں گا اور اپنے یاروں سے ملاقات کروں گا، اس لیے آج تو میری خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، سکرات موت ہے، تو آپ نے اپنی لاڈلی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور بلا کر قریب فرمایا اور کچھ بات ارشاد فرمائی، تو آپ کی صاحبزادی رونے لگی۔ پھر آپ نے دوبارہ بلایا اور کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ، وہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اماں جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مجھے فرمایا، فاطمہ
تیرا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے، تو میں جدائی میں رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا فاطمہ آپ ہمیشہ کے لیے یہاں تھوڑے ہو، آپ نے بھی میرے پاس آنا ہے، اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ مجھ سے ملو گی۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں مسکرانے لگی۔ تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے لیے موت حقیقتاً ایک تحفہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اکثر گاہے بگاہے کہ اگر موت والے تحفے کو میں اپنے دل اور ذہن سے نکال دوں تو میرا جسم بھی نکارا ہے، اور میرا ایمان بھی فارغ ہے، اور میرا دل بھی خراب اور برباد ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ انسان کے نامہ اعمال اور انسان کی آخرت کی تیاری اور انسان کی سکرات موت کا وقت، انسان کی قبر کی زندگی اور قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے انسان کوشاں ہو، انسان کے پلے کچھ ہونا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کے قرآن کی خدمت فرمائی، ساری زندگی شیطان سے بچتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اور موت کی تیاری کے لیے زندگی گزاری۔ جب آخری وقت تھا تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ کے شاگرد بھی موجود تھے اور آپ کے بیٹے بھی موجود تھے۔ تو طبیعت زیادہ خراب ہوئی، موت کے قریب ہوئے، تو شاگردوں نے لا الہ الا اللہ کلمے کی تلقین فرمائی، کلمہ پڑھانے کی کوشش کی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرما رہی ہیں؟ لا لا لا، ابھی نہیں، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو پوچھا ابو جان، شاگردوں نے کہا یا امام ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، آپ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے اور آپ لالا کر رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ہم تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ آپ نے ساری زندگی اسی کلمے کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاری ہے، لیکن آج کلمہ استاد محترم آپ کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کلمہ تو میں پڑھ رہا تھا لیکن میرے پاس شیطان کھڑا تھا، اور جب آپ کلمہ پڑھا رہے تھے تو وہ یوں مجھے کہہ رہا تھا اے امام احمد تو میرے حربے سے اور میری شیطانی سے اور میرے حملے سے بچ کر جا رہا ہے، اور میں کہہ رہا تھا لا ابھی نہیں، جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا تو آج بھی مجھے اپنے رب سے دور کر سکتا ہے، آج بھی تیرا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا لا لا، میں ابھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی میں کسی وقت بھی انسان اہل ایمان شیطان کا حملے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی موت کی تیاری کے لیے کہ ایسی تیاری ہو جائے کہ موت میرے اور آپ کے لیے اور ہر صاحب ایمان کے لیے تحفہ بن کر ثابت ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔